لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی. الحمدللہ اس سے قبل ہم تقریباً 15 درس مکمل کر چکے ہیں. 15 درس. اور آج جو ہمارا درس ہونے والا ہے وہ 16 نشست ہونے والا ہے. الحمدللہ اس کا مطلب کہ 4 مہینے مسلسل ہو گئے ہیں. تقریباً 4 مہینے ہو گئے. اللہ کا شکر ہے, اس کا بڑا احسان ہے کہ نہ اس نشست میں کوئی غیر حاضری ہوئی ہے اور نہ میرے سے کوئی نشست مس ہوئی ہے. الحمدللہ یہ نشست ہماری جو چل رہی ہے نا درس حدیث کی, انشاءاللہ یہ چلتی رہے گی. میں ہوں نہ ہوں, خیال کے طور پر کبھی ایسا ہوا کہ میں نہ ہوا تو کوئی نہ کوئی آ کر یہ نشست ضرور کرے گا. اس نشست میں انشاءاللہ ناغہ نہیں ہوگا. آج ہم الحمدللہ اس سے قبل 21 احادیث مبارکہ اس کتاب کے ہم مکمل کر چکے ہیں. 21 احادیث اور 3 حدیثیں ہماری رہ گئی ہیں. اس کے بعد ہمارا یہ دوسرا باب بھی مکمل ہو جائے گا. دوسرا باب بھی ہمارا, ایک باب ہم مکمل کر چکے, باب اخلاص نیت. دوسرا باب ہمارا چل رہا ہے باب التوبہ. یہ باب بھی انشاءاللہ آج ہمارا مکمل ہو جائے گا. تینوں حدیثیں ہم آج بیان کریں گے, چھوٹی چھوٹی حدیثیں مبارکہ ہیں. فرماتے ہیں وعن ابی نجید عمران بن حسین الخزاعی رضی اللہ عنہما. یہ حضرت عمران بن حسین ہیں, یہ راوی ہیں. بیان کرتے ہیں کہ ان امرأۃ من جہینۃ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی حبلی من الزنا. کہتے ہیں کہ جہینہ قبیلے سے ایک عورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائی, حاضر ہوئی. اور وہ عورت کا حال یہ تھا وہی حبلی من الزنا, یعنی وہ زنا کے ذریعے حاملہ ہوئی بھی تھی. یعنی اس نے زنا کیا اور وہ حاملہ ہو گئی, حمل ہو گیا اسے. تو اس حالت میں وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. فقالت, اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبت حدا فاقمه علی. کہتی ہے حضور مجھ سے یہ کام ہو گیا ہے اور اب اس کی جو سزا بنتی ہے نا وہ آپ مجھے عطا فرما دیں. فاقمه علی, فرمایا جو اس کی حد ہے وہ آپ مجھ پر حد جاری فرما دیں. اب حد کسے کہتے ہیں, یہاں پر میں حدیث مبارکہ روک کر آپ کو چند باتیں بتاؤں. اسلامی جو سزائیں ہیں نا انہیں حد کہا جاتا ہے. یعنی جیسے چوری کریں گے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے چوری کے, تہمت لگائے گا کوئی تو 80 کوڑے مارے جائیں گے. جو اسلامی سزائیں قرآن میں نازل ہوئی ہیں انہیں حد کہا جاتا ہے, اور جو اسلامی سزائیں حدیث مبارکہ میں ہمارے تک پہنچی ہے جو حضور نے ارشاد فرمائی ہے انہیں تعزیر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو حد وہ ہوتی ہے کہ جو قرآن کریم نے اسلامی سزاؤں کو متعارف کروایا, وہ حد ہوتی ہے. زنا کی حد قرآن نے بیان کی ہے, اور زنا کی حد یہ ہے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو ان کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں قاضی کی طرف سے. 100 کوڑے, یعنی 100 کوڑے لڑکا کھائے گا اور 100 کوڑے عورت کو مارے جائیں گے. یہ زنا کی حد ہے. ٹھیک ہے نا. غیر شادی شدہ اگر زنا کرے, اور اگر کوئی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کی اسلامی سزا یہ ہے کہ اس کو رجم کیا جائے گا. اور رجم کیا ہے, جب آپ یہ سزا سنیں گے نا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے, ایسی خطرناک سزا ہے رجم. رجم کیا ہے کہ جب کوئی شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے گا تو رجم کرنا یہ ہے کہ اس کو زمین میں گاڑا جائے گا آدھا, اس مرد اور عورت دونوں کو آدھا گاڑا جائے گا اور پتھر مار مار کے ان کو قتل کر دیا جائے گا. اندازہ لگا رہے ہیں کہ کتنی سخت سزا ہے. یعنی پتھر مارنے میں ایک دم تھوڑی جان نکلے گی, اور ایک پتھر میں بھی جان نہیں, اور پتھر مارنے بڑے بڑے وہ نہیں مارنی چٹانیں, یعنی مستقل ان کو پتھر مارے جائیں گے یہاں تک کہ وہ مر جائے, اتنے پتھر مارے جائیں گے اسے. اور یہ جو اسلام نے سخت سزائیں متعارف کروائی ہے نا, یہ اس وجہ سے کہ
کہ تاکہ ان سزاؤں کو دیکھ کر بندہ اس گناہ سے باز رہے. آج بھی جہاں پر اسلامی سزائیں نافذ ہے نا وہاں پر کام گناہ نہیں ہوتے, یہ جرم نہیں ہوتے. ڈرتے لوگ جرم کرنے میں. سعودیہ میں آپ چلے جائیں لوگ قتل نہیں کرتے ایک دوسرے کو, بڑے کم قتل ہوتے. کیوں؟ انہیں پتا ہے اگر میں نے کسی کو قتل کر دیا میری بھی گردن اڑا دی جائے گی. چوریاں نہیں ہوتی ہیں وہاں پر. انہیں پتا ہے کہ اگر چوری میں پکڑے گا یا چوری ثابت ہو گئی سیدھا ہاتھ کٹے گا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے سامنے آج اگر کسی کو اس طرح رجم کیا جائے, اور یہ رجم چھپ کر نہیں ہوگا, لوگوں کے سامنے ہوگا, اور یہ سب لوگ پتھر ماریں گے, ایک اکیلا بندہ پتھر نہیں مارے گا, چاروں طرف سے پتھر مارتے رہو مارتے رہو مارتے رہو یہاں تک کہ مر جائے گا. تو اب اگر آپ کے سامنے کسی کو ایسی سزا دے دی جائے تو کبھی آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ میں زنا کر لوں, شادی شدہ ہوتے ہیں. اور تمہارے پن میں بھی 100 گھوڑے کھانا آسان نہیں ہے. تو یہ سزائیں اس وجہ سے دی جاتی ہیں تاکہ دوسرے لوگ باز آ جائیں. اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں کہ جب کلاس میں بچے شور کر رہے ہوتے ہیں نا تو استاد اٹھتا ہے اور ایک بچے کو لگا دیتا ہے پٹائی زبردست طریقے سے, وہ 4 چپاٹے مارے گا کھینچ کھینچ کے. پوری کلاس خاموش ہو جاتی ہے. کیوں؟ انہیں پتہ لگ گیا اب اگر ہم نے بھی کیا تو ہمارے ساتھ بھی یہ سلوک ہونے والا ہے. یہی وجہ سزا کی ہوتی ہے. اسلام نے جو سزا ہے سب کہ ایک بندے کو مل جائے سارا علاقہ انسان کا بچہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ حضور جو حد ہوتی ہے نا زنا کرنے کی وہ حد مجھے آپ ارشاد فرما دیں. دوسری بات یہاں پر جو حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ لگی اور شرعی مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی عورت زنا کر لے نا اور وہ حاملہ ہو جائے زنا سے تو اب دوران حمل اس کو رجم نہیں کیا جائے گا, نہ اس کو کوڑے مارے جائیں گے کہ وہ حمل سے ہے نا, ویسے ہی مشقت کے ایام ہوتے ہیں. لہذا انتظار کیا جائے گا کہ جب بچے کی پیدائش ہو جائے گی وضع حمل ہو جائے گا پھر اس پر حد نافذ ہوگی. تو اب یہ حمل والی تھی حضور کی بارگاہ میں آئی, کہا حضور آپ جو حد بنتی ہے وہ مجھے دے دیں, میرے پر حد قائم کرنا ہے. حضور نے کیا کیا؟ فرمایا فدعا نبی اللہ ولیہا فقال احسن الیہا فاذا وضعت فاقتنی. حضور نے اس عورت کے ولی کو بلایا, یعنی اس کے والد کو بلایا یا اس کے گھر والوں کو کسی کو بلایا اور کہا اسے لے جا کر حسن سلوک کے ساتھ اپنے پاس رکھو, حسن سلوک کے ساتھ اپنے ساتھ روکے رکھو. فَإِذَا وَضَعَتْ جب وضع حمل ہو جائے اس کے بچے کی پیدائش ہو جائے فَقْتِنِي بس پھر میرے پاس لے آنا اس کو, پھر حد قائم ہوگی. ٹھیک ہے نا. فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ. اب جب اس کو لایا گیا وضع حمل کے بعد تو حضور نے فرمایا اس کے کپڑے باندھ دو, اس کے کپڑے اس کے جسم سے باندھ دو اور اس کو رجم کرو. رجم میں نے آپ کو بتا دیا رجم کیا ہے, بس اس کو رجم کر دیا گیا اور وہ قتل ہو گئی, مار دیا گیا اس کو. اسلامی سزا. کپڑے باندھنے کا کیوں کہا گیا؟ جب اسلامی سزائیں نافذ ہوتی ہیں نا خاص طور پہ جب رجم کیا جاتا ہے یا کوڑے مارے جاتے ہیں تو یہ شرعی مسئلہ ہے کہ عورت کے کپڑے اس کے جسم سے باندھ دیے جائیں تاکہ اس کے کپڑے نہ اڑے اور بے پردگی نہ ہو. اس حالت میں بھی اسلام اس کو بے پردگی سے بچا رہا ہے. وہ مر رہی ہے, اس کو مارنے کا حکم ہے لیکن اسلام ذلیل نہیں کر رہا ہے, کسی کو ذلیل نہیں کیا جا رہا ہے. تو میں اس کے کپڑے باندھ دوں تاکہ بے پردگی نہ ہو اور اس کو رجم کرو. اب رجم کر دیا گیا. اب آپ سنیے, اب ہمارا جو باب ہے نا وہ باب التوبہ ہے. آپ دیکھیے کہ یہ اچھا ایک اور بات سماعت فرما لیں یہاں زندہ. یہ جو اسلامی سزائیں ہیں نا جب کسی پر حد نافذ ہو گئی نا کسی جرم کی, اس کا مطلب وہ گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا گیا. اگر اللہ نے اتنی سخت سزائیں رکھی ہیں تو اس کا پھر بینیفٹ بھی ہمیں دیا ہے. مثال کے طور پر کسی شخص نے چوری کی اور چوری کرنے کے بعد پکڑا گیا, چوری اس کی ثابت ہو گئی. اب جب چوری میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو اس کو سزا مل گئی مگر اس کے نامہ اعمال سے چوری کرنے کا جو گناہ تھا نا وہ دھل گیا. یہ سزا کا نافذ ہونا ایک طریقے سے توبہ بھی ہے, اس کے گناہ کا کفارہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اس کو رجم کر دیا گیا, وہ رجم ہو گئی, مار دیا گیا, قتل ہو گئی. ثم صلی علیہا, حضور نے پھر اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی. اب حضور کسی کی نماز جنازہ ادا فرماتے ہیں اس کا تو بیڑا
حضور نے نماز جنازہ عطا فرمائی. فقال له عمر, حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ تصلی علیہا یا رسول اللہ وقد زنت, یہ تو زنا کر کے آئی تھی, آپ نے پھر بھی اس کا نماز جنازہ پڑھ دیا. ہمارے ہوتا ہے نا بعض اوقات, ہمارے یہاں بھی مشہور ہے کہ یہ کام والے کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. مثال کے طور پر شراب پینے والے کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. ایک دو چار گناہ ہمارے یہاں بھی مشہور ہوئے ہیں. جنازہ سب کا پڑھا جائے گا بھائی, جو اسلام کی حالت میں مرا ہے اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو زنا کر کے آئی تھی, آپ نے اس کا نماز جنازہ پڑھا, آپ نے جنازہ پڑھا. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا لقد تابت توبتن, تم کہتے ہو جنازہ پڑھا, یہ تو اپنی توبہ کرنے کے لیے یہاں پر آئی تھی. اس نے آ کر اعتراف جرم کیا نا, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا, اپنے جرم کا اعتراف کیا, اس کی سزا حاصل کی. فرمایا یہ تو توبہ کروانے آئی تھی اور توبہ ہوئی ہے اس کی تو توبہ ہو گئی ہے, اعتراف جرم اس نے کر لیا ہے. فرمایا لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم, فرمایا کہ ایسی عظیم توبہ اس نے کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو مدینے میں رہنے والے 70 لوگوں پر پھیرا جائے, اس اکیلے کی توبہ ان 70 پر بھاری ہو جائے گی. اس نے ایسی توبہ کی ہے. ہم نے آپ کو ایک بات پچھلے دروس میں یہ سمجھائی تھی کہ سرنڈر, اللہ کی بارگاہ میں اپنے جرم کا اعتراف آپ کو بڑا بنا دے گا اللہ کی بارگاہ میں. کیونکہ توبہ کرنے کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ یہی ہے کہ اپنی غلطی مانی جائے تو توبہ ہوگی. چاہتی تو نہیں, ان کا جرم تو ثابت نہیں ہوا تھا نا, کسی نے شکایت بھی نہیں کی تھی, لیکن خوف خدا اتنا تھا, غلطی پر ندامت تھی کہ خود حضور کی بارگاہ میں آ کر کہا حضور زنا ہو گیا, مجھے رجم کر دیں, مجھ پر حد قائم کر دیں. پتا تھا ان کو کیا سزا ہوتی ہے. فرمایا ایسی عظیم توبہ کی ہے اس نے کہ اگر اس کی توبہ کو مدینے میں رہنے والے 70 لوگوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کی توبہ ان 70 لوگوں کی توبہ کے لیے کفایت کر جائے گی. فرمایا وَهَلْ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, اور پھر فرمایا کیا اس سے بھی بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ کوئی اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں خود آ کر پیش کر دے؟ کیا اس سے بھی بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس نے آ کر اپنی جان کو پیش کر دیا کہ حضور میری جان لے لے مگر مجھ سے یہ گناہ مٹ جائے, میری توبہ قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ. تو آپ دیکھیے کہ کیسی عظیم بات ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنے جرم کا اقرار کر لیتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا پڑے گا, مگر اعتراف جرم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. اگلی حدیث مبارکہ حضرت ابن عباس اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ, دو صحابیوں سے یہ اسی طرح کی حدیث مبارکہ روایت ہے. حضرت ابن عباس یعنی حضور کے چچا داد بھائی ہیں, حضرت عباس کے بیٹے, اور حضرت انس بن مالک. حضرت انس بن مالک ہم نے آپ کو بتایا تھا, پیچھے ایک حدیث گزری تھی, ان کا لقب آیا تھا خادم رسول اللہ, حضور کے خادم تھے, ساتھ رہا کرتے تھے. تو یہ دو صحابی ایک حدیث مبارکہ بیان کر رہے ہیں. یہ بھی بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے. انسان کی نفسیات اور انسان کی فطرت بتائی جا رہی ہے اس میں. اشفاق بھائی غور سے سننے والی بات ہے بہت. حضور جو بتا رہے ہیں نا انسان کی فطرت, حضور نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضور نے فرمایا لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان. کہتے ہیں کہ ابن آدم اتنا لالچی ہے, انسان کہ نفس اتنا لالچی ہے, اس کو اتنی لالچ ہے, ہر چیز کی زیادتی کی اتنی لالچ ہے. فرمایا وادی من ذهب, اگر اس کو ایک سونے کا پورا علاقہ دے دیا جائے نا, پوری ایک وادی دے دی جائے, پوری سونے کی وادی, پورا سونے کا علاقہ اس کو ایک دے دیا جائے, احب ان یکون له وادیان, وہ یہ چاہے گا ایک کم ہے میرے لیے 2 سونے کی وادیاں ہونی چاہیے تھی. یہ انسان کی فطرت بتائی ہے حضور نے. فرمایا اگر اس کو ایک سونے کی وادی دے دی جائے وہ یہ خواہش کرے گا کہ 2 ہو جائیں,
اور دو پر بھی اس کی خواہش رکے گی نہیں. فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، یہ ایسی بری بلا ہے کہ یہ خواہش رکنے والی نہیں ہے. بس اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ اس کا منہ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. یعنی اس کا منہ قبر کی مٹی ہی بھرے گی. دنیا میں اس کی خواہشوں کے بلندے بند ہونے والے نہیں. یہ انسان کی ہم آپ دیکھتے ہیں ہر بندے میں. لیکن حضور نے فرمایا مسلمان کی یہ شان نہیں ہے. فرمایا یہ ابن آدم، انسان کی یہ فطرت ہے، لیکن یہ جو خواہشات کو مارنے کا جذبہ ہے نا وہ مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے. اسلام یہ جذبہ پیدا کرتا ہے. جبھی حضور نے مسلمان کا لفظ ارشاد فرمایا ابن آدم کی یہ خصلت ہے کہ اگر اس کو ایک سونے کی وادی دے دی جائے، ایک موبائل آ گیا، دو ہونے چاہیے. ایک بائک آ گئی، دو ہونی چاہیے. بائک آ گئی، کار ہونی چاہیے. کار آ گئی، اب تو جیپ ہونی چاہیے. ایک گھر آ گیا، دو گھر ہونے چاہیے. یہ زیادہ کی ہرس، یہ لالچ، یہ زیادہ ہوتا رہے، زیادہ ہوتا رہے. قرآن نے کیا فرمایا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ کثرت کی توجہ نے، کثرت کی چاہت نے تمہیں ہلاک کر دیا، اتنا ہلاک کر دیا کہ تم اپنی قبروں تک جا پہنچے. یعنی انسان مر جاتا ہے مگر اس کی ہرس ختم نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا قبر کی مٹی اس کا منہ بھرے گی اور کچھ بھی نہیں. تو اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کی کم از کم یہ شان نہیں ہونی چاہیے. اس حدیث مبارکہ پہ چند نکات ہیں، وہ انشاءاللہ درس کے آخر میں بیان کریں. کتنی دیر ہو گئی؟ ٹھیک. آخری حدیث مبارکہ بہت چھوٹی سی حدیث ہے، یہ بڑی پیاری حدیث مبارکہ. اللہ اکبر، انتہائی خوبصورت حدیث بات. اس کو پہلے ہم مکمل کر لیں. فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اس بندے کا منہ کون بھرے گا؟ بولے زور سے، قبر کی مٹی بھرے گی اور کچھ نہیں ہوگا. وہ لالچ کرتا ہی رہے گا. ٹھیک ہے نا. فرمایا مگر وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، بس اللہ اس بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى، بس جو توبہ کرتا ہے اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے. اگلی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ مشہور صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یضحک اللہ سبحانہ وتعالی الی رجلین، اللہ تعالی دو مردوں کی طرف دیکھ کر مسکرائے گا. دو مردوں کی طرف دیکھ کر مسکرائے گا. اب یہ ضحکہ یضحکو کا معنی یہ ہوتا ہے ہنسنا، اس کے جو لفظی معنی ہے وہ ہنسنا ہے. لیکن چونکہ اللہ کے ہنسنے کا تعلق جسم سے ہوتا ہے، انسان منہ سے ہنستا ہے، ہونٹوں سے ہنستا ہے، تو لہذا ہم اس معنی کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہنسنے کا نہیں لیں گے، بلکہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت ان دو مردوں کی طرف دیکھ کر جوش مارتی ہے، اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. کہ وہ دو مرد کون سے ہیں؟ فرمایا یقتل احدہم الآخر یدخلان الجنہ. فرمایا ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا ہوگا، اس ایک نے دوسرے کو قتل کیا ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. یعنی ایک شخص ہے جو مرا ہے، ناحق قتل ہوا ہے اس کا، تو مرنے والا کو تو سمجھ آتا ہے کہ مقتول ہے، اللہ نے اس کی بخشش کر دی. لیکن فرمایا جس نے مارا ہے نا، اللہ اس کو بھی جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. کیوں؟ فرمایا یقاتل ھذا فی سبیل اللہ فیقتل ثم یتوب اللہ علی القاتل فیسلم فیستشہد. فرمایا وہ اس وجہ سے کہ پہلے اس قاتل نے اس مقتول کو قتل کیا اور یہ اللہ کی راہ میں قتل، یعنی اسلام کی خاطر جنگ لڑی جا رہی تھی، اس قاتل نے مقتول کو قتل کر دیا، لہذا یہ شہید ہوا، تو اب اس کی تو جنت ہو گئی پکی. مگر اس نے یہ جو قاتل تھا، فرمایا اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق بخشی، اس نے توبہ کی، یہ اسلام لایا اور اسلام لانے کے بعد پھر جنگ لڑی، اب اسلام کی طرف سے لڑتے ہوئے مر گیا، اللہ نے اس کو بھی جنت میں داخلہ عطا فرما دیا. حالانکہ قتل کیا ہے مسلمان کو، اسلام کے خلاف لڑ رہا تھا،
مگر اب جب توبہ کر لی تو اب پچھلا سارا ختم ہو گیا. اب توبہ کر لی تو اب اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام حاصل ہو گیا. فرمائے یہ دو لوگ ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھ کر مسکرائے گا, ہنسے گا, اس کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی. ایک وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مارا گیا, دوسرا وہ تھا جس نے مارا تھا مگر پھر اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی. ثم یتوب اللہ علی القاتل, اس نے توبہ کی, اسلام لایا. فیستشہد, فرمایا بس اس نے دوبارہ اللہ کی راہ میں اب شہادت حاصل کی اور اللہ کی راہ میں سرفروغ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو اب ہمارا اس حدیث کے بعد الحمدللہ باب التوبہ مکمل ہو گیا ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ بھی بولتے ہیں. 24 احادیث مبارکہ ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو درس ہمارا یہاں پر تقریباً ختم ہو گیا. ایک بات اور سماعت فرما لیں کہ جو پچھلی حدیث مبارکہ گزری تھی نا, یہ ہرس والی, لالچ والی, تو دیکھیں اس لالچ کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے. اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو اس کے اندر ناشکری کا مادہ پیدا ہوگا. اور اللہ کو ناشکری پسند نہیں ہے, نہ لالچ پسند ہے, بلکہ اسے قناعت پسند ہے. قناعت کیا ہوتی ہے کہ اللہ نے جتنا آپ کو دیا ہے آپ اس میں راضی خوشی رہے, اللہ کی ذات سے راضی رہے. اگر آپ کے لیے جتنا تھا اس نے آپ کو عطا فرمایا, بلکہ ہماری اوقاتوں سے بڑھ کر اس نے ہمیں عطا فرمایا, بلا شبہ ہماری اوقاتوں سے بڑھ کر وہ ہمیں عطا فرمایا. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو آپ میں شکر کا مادہ پیدا ہوگا. لئن شکرتم لازیدنکم, قرآن نے فرمایا شکر کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا. بس شکر کرو گے تو تمہاری نعمتیں بڑھیں گی. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, فرمایا اگر ناشکری کرو گے تو پھر ہمارا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کم کر دے گا, کیا ہو جائے گا. فرمایا ناشکری کرو گے تو جان لو ہمارا عذاب کیا ہے, بڑا سخت ہے. تو اللہ نے اگر آپ کو بائک دی ہے تو اب آپ کار والے کو دیکھ کر مرعوب نہ ہو, بلکہ آپ سائیکل والے کو دیکھیں گے, یار مجھے تو اللہ نے بائک عطا فرما دی ہے, اس بیچارے کے پاس تو سائیکل ہے, میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. آپ کے پاس سائیکل ہے تو آپ پیدل چلنے والے کو دیکھیں گے, یار اللہ نے مجھے سائیکل عطا فرما دی ہے, اس بیچارے کے پاس تو سائیکل خریدنے تک کی طاقت نہیں ہے, یہ پیدل چلے. آپ کو اللہ نے جسم صحیح سلامت عطا فرمایا ہے تو آپ اپنے ان لوگوں کو دیکھیے کہ جن کے جسموں میں کچھ نقص ہے, تو آپ کے اندر شکر کا مادہ پیدا ہوگا. آپ کے پاس ایک گھر ہے تو آپ اس کو مت دیکھیں کہ جس کے پاس 2 گھر ہے, آپ اس کو دیکھیں جو بیچارہ کرائے پر رہ رہا ہے, تو آپ کے اندر شکر کا مادہ. ہمیشہ ہر چیز میں اگر آپ اپنے نیچے والے کو دیکھیں گے نا تو آپ کامیاب ہیں, تو آپ شکر کریں گے. اگر اوپر والے کو دیکھیں گے اللہ کی ناشکری پیدا ہو جائے گی. آپ بھلے ہی کتنے ہی قابل ہو مگر اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے. آپ ایم اے کیے ہوئے کم کما رہے ہیں, میٹرک پاس زیادہ کما رہا ہے, آپ اس کو دیکھ کر مرعوب نہ ہو کہ یار میں نے ایم اے کیا ہوا, میں اتنا کم اور وہ میٹرک پاس مجھ سے زیادہ کما رہا. یہ تو شکوہ ہو گیا نا اللہ کی بارگاہ میں, بھائی اللہ نے دیا نا اس کو بھی, تم نے تھوڑی دیا. تو اپنے اندر قناعت کا مادہ پیدا کریں. جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اس میں خوش رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں, یہ آپ کے لیے بھلائی ہے. وگرنہ پھر آپ نعمت کی طرف نہیں جائیں گے, پھر آپ کفران نعمت کی طرف جائیں گے. تو ہمیں اپنے ذات تک خوش رہنا چاہیے. آپ اپنے آپ کو دیکھتے رہیں گے, خوش رہیں گے, ورنہ پھر آپ ڈپریشن کے مریض بن جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا اگر آپ کسی اور کو دیکھیں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی بارگاہ میں ہر دم, ہر لہجہ, ہر ساعت رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درس ہمارا یہاں پر مکمل ہو گیا ہے. ویڈیو کو بند کرتے ہیں شام بھائی, پہلے ویڈیو کو بند کرتے ہیں, پھر چند باتیں اپنے